السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسپیکٹڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر صاحب, ساری فیکلٹی اور جو اسٹوڈنٹس نئے آئے ہیں, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آپ سب سے میں بات کر رہا ہوں. اس بیچ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس سال کیونکہ میرے اپنے بیٹے نے انٹرمیڈیٹ کر کے لا اسٹارٹ کیا ہے, لا کالج میں اس نے ایڈمیشن لیا ہے, تو ان کا جو ایج گروپ ہے وہ لکیلی وہی ایج گروپ ہے جو میرے اپنے بیٹے کا ہے. تو ان سے میں ابھی صبح کا تیسرا سیشن ہے کہ ایز پروفیسر پریکٹس آف یونیورسٹی آف لاہور اور ایز ایڈوائزر ٹو چیئرمین, میرے یہ دو رول ہیں بڑے امپورٹنٹ. چیئرمین صاحب کا ویژن تھا کہ شاہ صاحب جتنے نئے بچے آئے ہیں ان کے ساتھ آپ ایک دفعہ بات چیت ضرور کریں, بے شک 10-15 منٹ ہی کریں لیکن بات چیت ضرور کریں. تو صبح سے تیسرا سیشن ہے اور یہ بات میرے لیے بڑا ایک پرائڈ ہے کہ میں جن سے بات کر رہا ہوں ان کا جو ایج گروپ ہے وہ میرے بیٹے والا ہے. مینس میں اپنے بیٹیوں سے اور اپنے بیٹوں سے بات اس وقت کر رہا ہوں, یہ میرے لیے بڑے پرائڈ کا مومنٹ ہے. اب آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فیلڈ ہے, آپ کا جو پروفیشن ہے, میرا اس کے ساتھ دو ایسے حوالے ہیں. میری ڈگری تو نہیں ہے اس میں نے فارمیسی کو نہیں پڑھا, میری تو انجینئرنگ بیک گراؤنڈ تھا, سائنس اسٹوڈنٹ تھا میں, اور پرسنل ڈیولپمنٹ سیلف ہیلپ میرا پیشن تھا, اس کو میں نے فالو کیا. لیکن آپ کی فیلڈ کے بارے میں دو جو میرے کہہ لیجیے اندازے ہیں یا میرا جو ایکسپوجر ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. پہلا جو ایکسپوجر ہے وہ یہ کہ میری چھوٹی ہمشیرہ جو اس وقت ہاؤس وائف ہیں, ان کا گولڈ میڈل ہے یونیورسٹی پنجاب سے. انہوں نے بی فارم ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر ایم فل بھی انہوں نے کیا وہاں سے, اور اوبیس ہے کہ اس بیچ فیلوز وہ سارے جو ان کے ہیں فیلوز وہ میرے جاننے والے ہیں. تو میرے گھر میں ایک ایسا بچہ فیملی ممبر موجود ہے, میری ہمشیرہ, جس کی ڈگری جو ہے وہ فارمیسی کی ہے. تو میرا اس کو جو سارا پڑھنے کا دور تھا میں ریکال کرتا ہوں, تو مجھے یہ کہنے دیجیے کہ میں نے اندازہ لگایا کہ فارمیسی کی پڑھائی اور فارمیسی کی ڈگری کو لینے کے لیے جو محنت ہے وہ ایم بی بی ایس سے زیادہ ہے. یہ زیادہ اس سے زیادہ محنت مانگتی ہے, یہ زیادہ مشکل ڈگری ہے, اس کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے ایم بی بی ایس سے. اور دوسرا جو میرا فارمیسی کے ساتھ واسطہ ہے, کیونکہ میں ایز اے ٹرینر یا کنسلٹنٹ کئی فارماسوٹیکلس کو میں نے سرو کیا ہے ان کے مختلف طرح کے پروجیکٹس پہ. مثلا ایک فارماسوٹیکل کا نام لیتا ہوں, امنگ دی ٹاپ پاکستان کی بڑی فارماسوٹیکل ہے, اس کا نام سرل ہے, سرل. اور سرل جو ہے آج سے کوئی 8 سال پہلے 7 سال پہلے سرل نے ایک پروجیکٹ بنایا جس میں مجھے تقریباً 5000 ڈاکٹرس کو ٹرین کرنا تھا. یعنی اس کو فنڈ سرل کر رہا تھا اور میں نے سٹی ٹو سٹی جا کے ڈاکٹرس کے ساتھ بات چیت کرنی تھی. اور ایک سبجیکٹ تھا جو میری فیلڈ کا سبجیکٹ تھا, ورک لائف بیلنس, وہ ڈاکٹرس کو میں نے پڑھانا تھا. تو میں کئی فارماسوٹیکلس کے ساتھ میری انٹریکشن ٹریننگ کی وجہ سے پالیسی میکنگ اور ایچ آر کے مسائل جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میری انٹریکشن رہی ہے. اب یہ دو باتوں کو سامنے رکھیے گا, اور میرا پرسنل ایکسپوجر ہے جو میں نے کہا تھا میں شیئر کروں گا. آپ کی فیلڈ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں فارماسوٹیکلس میں فارمیسی پڑھنے والے نہ ہونے کے برابر موجود ہوتے ہیں, کیونکہ فارمیسی اور میڈیسن یہ سارا بزنس سیلز پہ چلا گیا ہوا. بہت تیزی کے ساتھ فارمیسیاں کھلی ہیں, آپ دیکھ لیجیے ہر جگہ ایک پڑھا لکھا فارمیسی کی ڈگری والا چاہیے جس کا لائسنس وہاں پر لگا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری میں اگر فرض کیجیے 1000 بچہ ہر سال پاس آؤٹ ہو رہا ہے, ویسے زیادہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, جو ایک اندازہ ہے 2000 سے زیادہ بچہ پاکستان میں فارمیسی کی ڈگری لے کے نکلتا ہے, اور اس میں سے جو ایک اندازہ رف اندازہ بتا رہا ہوں 70% بے روزگار رہتا ہے کہیں سمجھ, 70% بچہ کہیں پلیس نہیں ہوتا. اس میں یہ کہتے ہیں نہیں جی اسکوپ نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ جو تھیسس آج بیان کرنے لگا ہوں یہ شاید فائنل ایئر میں سمجھانا بڑا مشکل ہے, یہ کوئی ڈگری لے لیتا ہے تب سمجھانا بڑا مشکل ہے. لیکن جب نئے بچے آئے ہوتے ہیں تو میری اس ان جذبات کو سمجھیے گا کہ میں آغاز میں کہہ چکا ہوں, میں اپنی بیٹیوں سے اور بیٹوں سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو اتنی مشکل ڈگری لینے کے بعد بھی خود کو مارکیٹ کرنا اور وہ جو سکلز آج کے زمانے میں چاہیے جنہیں سافٹ سکلز کہتے ہیں وہ نہیں آتی. یہ کچھ پروفیشنز کا پرابلم ہے, یہ ڈاکٹرز کا بھی مسئلہ ہے, انجینئرز کا بھی مسئلہ ہے, اور فارمیسی پڑھنے والوں کا بھی مسئلہ ہے کہ جو سافٹ سکلز چاہیے خود کو شیلف کرنے کے لیے, خود کو مارکیٹ کرنے کے لیے, خود کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یا خود کو برانڈ کرنے کے لیے انہیں نہیں آتی. وہ نمبروں میں بہت اچھے ہوتے ہیں, رٹے میں بہت اچھے ہوتے ہیں. جب ہم یونیورسٹی پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم بہت نمبر لینے والوں کو تھیٹا کہتے تھے. تو یہ بچے اصل میں فارمیسی نہیں پڑھنا چاہتے تھے, ان کے دل کی بھاوناؤں کو میں بھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے میڈیکل کی ٹرائی کی تھی بیسیکلی. ایک بڑی میجورٹی ایسی بیٹھی ہے جس نے کوئی 1-2 اٹیمپٹ بھی شاید کی ہوں.
میڈیکل کے اینٹی ٹیسٹ کی اور ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہوگا. شاید آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہوں جو بائی چوائس فارمیسی کی ڈگری پڑھ رہے ہیں. زیادہ تر ڈاکٹر بنتے فارمیسی کی طرف آ گئے, کیونکہ چلیں جی کم از کم میڈیکل کے قریب تو ہے نا. اور اس میں دنیا میں اگر بتاؤں تو بڑا اسکوپ ہے. اگر دنیا کی بات کروں تو اس فیلڈ کا بڑا اسکوپ ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں تقریباً 90% جو فارمولاز ہیں میڈیسن کے باہر سے بن کے آتے ہیں. مثلاً مثال لیجیے, آج کل ایک ویکسینیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کون سی ویکسینیشن ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ویکسینیشن آپ سے میرا سوال ہے, کس یونیورسٹی نے, دنیا کے کس ادارے نے اس پہ ریسرچ کی ہے؟ اسٹوڈنٹ کو بتائے یہ, اور یہ اس کو فنڈ کون کر رہا ہے, اس کو کون سی یونیورسٹی فنڈ کر رہی ہے, اس کو کون سا ادارہ فنڈ کر رہا ہے؟ اتنی بڑی کمپین چلی ہے, کنٹروورسیز بھی بنی ہوئی ہیں, لگوانی چاہیے نہیں لگوانی چاہیے. فور یو ویری کا انفارمیشن, یہ جان ہاپکن کی ریسرچ ہے, یہ سارا جان ہاپکن کا کام. اس کو فنڈ جو کر رہا ہے وہ جان ہاپکن کر رہا ہے. اور دنیا میں میڈیکل ریسرچ میں جان ہاپکنز دنیا کے ٹاپ کے ریسرچ اداروں میں شمار ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ جان ہاپکن کی جو ریسرچ ہے اسے دنیا کی میڈیکل فیلڈ میں, فارمیسی کی فیلڈ میں, میڈیکل فیلڈ میں امنگ ٹاپ ریسرچ مانا جاتا ہے. اب پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی R&D اس پہ انویسٹ نہیں کیا جاتا. پاکستان میں چیزیں اتنی انوینٹ نہیں ہوتی. اور ہمارے بچے جو پڑھنے والے ہیں وہ جب اتنے نمبر لے کے آتے ہیں, وہ جس طرح FSC میں رٹے لگا کے نمبر لیے ہیں, اسی طرح فارمیسی کی ڈگری بھی رٹے لگا کے مکمل کر لیتے ہیں. CGPA بڑا اچھا ہوتا ہے, نمبر بڑے اچھے آتے ہیں. جب سکلز کی بات آتی ہے ان میں سکلز نہیں ہوتی. لائک سکلز کون سی چاہیے, یہ ذرا ایک نئی بات سنیے گا. اٹس یور فرسٹ اسائنمنٹ, یو ہیو ٹو سرچ دی ورلڈ اکنامک فورم آن گوگل. اسائنمنٹ نمبر 1 از کیا کرنا ہے. اب یہ دیکھیں, میں مطلب یہ ابھی عائشہ اور ہم ایک کلاس سے آ رہے ہیں, وہاں پر لاؤڈ آواز آئی, جو بھی میں نے کہا تھی بولیں تو سب ادھر سے 3 کی آواز آئی, ورلڈ اکنامک فورم. اچھا باقیوں نے پریز, یہ میڈیکل کا چیلنج ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. یہ بیچارے ایکسٹروورٹ نہیں ہوتے, یہ نا تھوڑے سے انٹروورٹ ہوتے ہیں, یہ گھٹے ہوئے ہوتے ہیں, نمبر لینے والے ہوتے ہیں, ایکسپریشن نہیں ہوتا. سر آگے بڑھنے کے لیے کمیونیکیشن اسکل چاہیے. ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے, ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے جو دنیا کو بتاتا ہے جو نیا ریسورس دنیا کو چاہیے, ہیومن ریسورس, اس کے پاس جو اسکلز ہونی چاہیے. لکھ لیجئے گا, پہلی اسکل کون سی ہے؟ کمیونیکیشن اسکلز چاہیے. بولیے گا. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دنیا کو پرابلم سالورز چاہیے. پرابلم کریٹر بڑے ہیں, وہ تو گھر میں بھی ہیں, وہ تو شادی ہو جاتی ہیں تو گھر میں موجود ہوتا ہے بعض اوقات پرابلم کریٹر, بعض اوقات ساس سسر بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات رشتہ دار ہوتا ہے, بعض اوقات بھائی ہوتا ہے. دفتروں میں کام کریں, کولیگز پرابلم کریٹر ہوتے ہیں. ایک بندہ اچھا خاصا کام کر رہا ہوگا, دوسرا چیئرمین صاحب کو جا کے شکایت لگا رہا ہوگا. پرابلم کریٹر. لیگ پولرز دنیا میں بڑے ہیں. دنیا کو پرابلم سالورز چاہیے جو پرابلمز کو سالو کر کے دیں. دنیا کو کریٹیکل تھنکنگ چاہیے, انوویٹو تھنکنگ چاہیے, تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس چاہیے, جو کچھ مختلف سوچیں, لکیر کے فقیر نہ ہو. دنیا کو لیڈرشپ اسکل چاہیے. اب مجھے بتائیے گا, یہ ساری باتیں جو میں نے ورلڈ اکنامک فورم پہلی اسائنمنٹ آپ کو بتائی ہے, آپ امید کرتے ہیں کہ یہ ڈگریوں میں پڑھایا جائے گا. ڈگریوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ان چیزوں کی بات کی جا رہی ہے. یہ پہلے دن تو باتیں ڈاکٹر صاحب ہو سکتی ہیں, لیکن یہ درمیان میں نہیں ہو سکتی کیونکہ اسٹڈی کا پریشر اتنا ہونا ہے. سو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جو 5 سکلز چاہیے وہ آپ اپنا گول لکھ لو کہ یہ میرا پرابلم ہے, یہ یونیورسٹی کا پرابلم نہیں ہے, یہ فیکلٹی کا پرابلم نہیں ہے, یہ میرا پرابلم ہے. اور آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد وہ زیادہ کامیاب ہوگا جس کے پاس یہ سکلز ہیں. یہ 5 سکلز رکھنے والا زندگی میں زیادہ کامیاب ہوگا بنسبت اس کے جس نے صرف نمبر لیے ہیں, رٹے لگائے ہیں, GP اچھا تھا, گریڈز اچھے تھے, سکلز نہیں تھے. اسائنمنٹ نمبر 2, پہلی اسائنمنٹ تھی. اسائنمنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے رول ماڈلز ڈھونڈیں. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ ہم رول ماڈل ٹیچر کو بنا لیتے ہیں اور ہمارا ٹیچر ایک بڑی میجورٹی پریکٹیکل نہیں ہوتی. اس میں بھی شاید شامل ہوں. میں نہیں چاہ رہا وہ ہرٹ ہو جائے میری بات سے, یعنی وہ تھریٹیکل پتہ ہوتا ہے, انڈسٹری نہیں دیکھی ہوتی. کسی بھی شعبے کی انڈسٹری امپورٹنٹ ہے. سر جب میں یونیورسٹی پڑھا تھا نا تو میں نے کلاس میں ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ سر HCL کا پلانٹ پڑھا رہے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ تو آگے سے آواز پتہ کیا ہے, شٹ اپ. کتاب میں ہے نا, کافی ہے, تو جب جاؤ گے خود دیکھ لینا, مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی. تو ہمارا تھریٹیکل نالج زیادہ ہے,
پریکٹیکل کام ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو ریکویسٹ یو پلیز سیٹ 3 رول ماڈلس آف یور فیلڈ. پریکٹیکل لوگ. میں چند دن پہلے UT میں گیا ہوں اور وہاں آرکیٹیکٹ جو بچے ہیں, نئے بچے آئے ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ پیشن ہے ہمارا, میں کہا 3 رول ماڈلس کے نام بتائیں. انہیں ایک کا بھی نام نہیں پتا. اپنی فیلڈ کے ہیروز کا پتا ہونا چاہیے, اپنی فیلڈ کے لیجنڈس کا پتا ہونا چاہیے. تو 3 رول ماڈل سیٹ کر دیں. اینڈ دی تھرڈ اسائنمنٹ, یہ آپ کی فیلڈ ہے کہ اورینٹیشن ڈے ہے. موبائل نکال لیجیے, فون نکالیں, فون موبائل نکالیں یار. یہ بالکل ہی بیچارے ایسے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا زور لگانا پڑنا ہے, یہ ڈبوں کو تو گریس دینے والی ہے, ان کے تو پہیے چوک ہے. موبائل نکال لیجیے, موبائل نکال کے کیمرہ آن کریں. کیمرہ آن کر لیا, یہ پکچر میں نے ایسے فنگر کیا, یہ پکچر بنا لیجیے تاکہ آپ کو یہ پکچر بھولے نا. پکچر لے لیے جی, پکچر آ رہی ہے جی آپ کو. پریز ہے, سیل فون نہیں ہے, کیا ہوا ہے, چارجنگ نہیں ہے, بنا لیجیے پکچر. ڈن, صحیح سے پکچر آ گئی ہے. اسائنمنٹ نمبر 3, اس پکچر کو آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کرنا. پلیز پوسٹ کیجئے گا. نہیں ہے نیٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شام کو کر لیجئے گا. پوسٹ کیا کرنا ہے, آپ نے اس پکچر کو پوسٹ کرنا ہے, اورینٹیشن پہ لکھنا ہے اور ہیش ٹیگ, کیا لکھنا ہے, ہیش ٹیگ یونیورسٹی آف لاہور. سر اب دنیا کو پتہ لگنا چاہیے آپ کا نکاح ہو گیا ہمارے ساتھ. اب آپ آ گئے ہیں. سر گواہ آپ ہوں گے. میں گواہ ہوں جی, میں نے پڑھایا ہے. اوکے جی, اب آپ آ گئے ہیں. آپ اگر آ گئے ہیں تو پھر مہربانی فرما کے یہ آج کے دن نہ بھولے, ہیش ٹیگ یونیورسٹی آف لاہور آپ نے لکھ کے پوسٹ کر دینا تاکہ آپ کو یہ آج کے سارے وعدے اور ساری اسائنمنٹس یاد رہیں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.